اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الغوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار داد رسی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانوں میں سے حسین ترین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، مجھے رزق میں فراوانی عطا فرمائی، بس میں بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ
میں نے کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ آج کے دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے نے بالکل سچ کہا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ ناظرین کرام، آج ہم 2 جلیل القدر انبیاء کرام کی حیات پاک کا ذکر کریں گے، ان کی سیرتوں کے حوالے سے ہمارے اسکالر گفتگو کریں گے۔ پہلی شخصیت ہے حضرت شیش علیہ السلام اور دوسرے حضرت دانیال علیہ السلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے صاحبزادے جب حضرت حابیل علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد آپ اکثر غمگین رہتے تھے اور اس بیٹے سے آپ کو بڑا پیار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تالیف قلبی کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جا کے سیدنا آدم کو بشارت دے دیں کہ ہم آدم کو ایسا فرزند عطا کریں گے جس کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حضرت حابیل کی شہادت کے 5 برس بعد سیدنا شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ حسن صورت اور سیرت میں مکمل سیدنا آدم علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا ولی عہد مقرر کیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی، ان سے اکثر جو تھا وہ جنت میں جو کچھ آپ نے جنت کے نظارے دیکھے تھے، وہاں کے درخت، وہاں کی بہاریں، وہاں کی فضائیں، ان سب کا ذکر سیدنا آدم علیہ السلام اپنے اس صاحبزادے سے کرتے تھے۔ 50 کے قریب ان پر صحیفے نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر طویل 912 برس کی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے اس صاحبزادے کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹے شیش، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر طوبہ کے پتوں پر اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں، اس امت کے بارے میں جو اپنے بیٹے کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ ہوں گے امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ کے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ اگر کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے پردے رکھے گا، اور فرمایا کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے ان کو معافی مل جائے گی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو نیک اعمال کے بدلے جنت اللہ تعالیٰ نے ان کو فروخت کر دی ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے کوئی جو خطا ہوئی تھی اس کے لیے مجھے معافی مانگنے کے لیے گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ جانا پڑا تھا، لیکن اس امت کے لوگوں کا یہ ہوگا وہ جہاں جس جگہ بھی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ سیدنا شیش علیہ السلام نے کچھ ارشادات فرمائے، ان کی تعلیمات بھی بہت زبردست ہیں۔ انہوں نے جو اپنے جو تھے ماننے والے ان کو جو ان کی اپنی تعلیمات انہوں نے فرمائیں وہ بھی مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح سیدنا دانیال علیہ السلام، سیدنا دانیال علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو اس بخت نصر جو بڑا ظالم بادشاہ تھا اس کے دور میں جو تھے یہ پیدا ہوئے، اور اس دور میں نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تمہارا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا اور تمہاری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے بالکل وہی کام کیا جو اس نے کیا تھا فرعون نے، کہ وہ بچوں کو مار دیتا تھا۔ لہٰذا ان کے والدین نے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو لے کر جا کر جنگل میں چھوڑ دیا یا کسی غار میں چھوڑ دیا۔
اللہ کریم نے اپنی قدرت سے لکھا ہے کتابوں میں کہ شیرنی کی ڈیوٹی لگا دی تھی، وہ آتی تھی، ان کی حفاظت شیر اور شیرنی کرتے تھے اور ان کو شیرنی دودھ پلاتی تھی۔ پھر جب یہ جوان ہو گئے اور ان کو بلایا گیا، دانیال بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کو بلایا، طلب کیا، اور اس نے کہا کہ یہ میرا بت ہے، اس کو تم سجدہ کرو، اور لوگ بادشاہ کو بھی سجدہ کرتے تھے۔ اس کی سزا یہ، اس کو لے جا کر شیروں کے وہ جو ایک کنواں تھا جس میں اس نے گہری ایک بہت گہرا وہ تھا بنا ہوا گڑھا، اس میں پھینک دیا، اور وہ جب جو شیر بھوکے تھے ان کے قریب آئے تو انہوں نے ان کو بالکل کچھ نہیں کہا، ان کے پاؤں کو بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ پھر ایک مرتبہ اس نے ان کو جو تھا بہت غصے میں آیا، اپنے دربار میں بلایا، لوگوں نے کہا جی یہ بہت زبردست جانتے ہیں خوابوں کی تعبیر وغیرہ، یہ گئے انہوں نے تعبیر بھی بتا دی۔ اس کے باوجود بادشاہ نے کہا چونکہ تم نہیں ہمارے بت کو سجدہ کرتے لہٰذا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو کہتے ہیں جب آگ میں ڈالا تو آگ ان پر گلزار بن گئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحتوں کا میں نے ذکر کیا، آپ کی جو آپ نے نصیحتیں فرمائی اس میں پہلی نصیحت یہ فرمائی، مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں، وہ خدا کو پہچانتا ہو، نیک و بد کو جانتا ہو، ماں باپ کا حق پہچانتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصہ کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دے، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو، گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہو، شکر الہی کا ذکر کرتا ہو اور شکر کرتا ہو۔ یہ مومن کی صفات حضرت شیش علیہ السلام کی جو تعلیمات ہمیں اب تک ملی ہیں کتابوں میں، یہ ان کا میں نے ایک خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر دیا۔ جی علامہ صاحب، حضرت شیش علیہ السلام سے پہلے ذکر کر لیتے، پھر سیدنا دانیال علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ جنت میں جتنا عرصہ رہے اس کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے، جی، کیونکہ ہمارے زمین کے روز و شب وہاں پر دلالت نہیں کرتے، لیکن جب زمین پر تشریف لائے تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات چلانے کے لیے ہر ولادت کے وقت دو ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ جڑواں آپ کو اولادیں عطا فرمانا شروع کیں، اور پھر جب حکم ربی ہوا یہ اولادیں جوان ہوئیں تو ان کی شادیوں کا مرحلہ ہوا، تو ابتدائی انسانیت تھی لیکن پھر بھی یہ فرق رکھا گیا۔ تو یہ سلسلہ جو چلا حضرت سیدنا حابیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ ان کی پیدا ہونے والی ہمشیرہ توامہ یا توامتا بولتے ہیں لفظ، تو ان کا اور قابیل کا، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیمہ اور حابیل کا یہ عقد طے ہوا، لیکن قابیل نے مخالفت کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی مخالفت کے زور میں آ کر اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ اب ان کے ساتھ پیدا ہونے والی جو ہمشیرہ تھی وہ تنہا رہ گئی، تو اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمینی عمر کے مطابق آپ کی حیات طیبہ 130 برس کی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سیدنا شیش علیہ الصلاۃ والسلام تنہا بیٹے عطا کیے، ان سے پہلے اور ان کے بعد جڑواں ہوتے تھے۔ تو حضرت سیدنا شیش علیہ الصلاۃ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ اب اس حوالے سے کچھ جو ارباب مفسرین ہیں اور ارباب تاریخ ہیں انہوں نے کچھ بڑی دلچسپ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی پر نور مصطفیٰ رہتا تھا، اور اس وجہ سے آپ کا اپنا حسن تو تھا ہی، لیکن نور مصطفیٰ کا حسن جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنی رعنائیاں دکھاتا۔ اور پھر یہ وقت آیا کہ جب وہ نور منتقل ہوا شکم حوا میں، آپ کے بطن اقدس میں جیسے منتقل ہوا تو روز بروز دن بدن ان کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام اتنا وقت ماں کے شکم میں رہے کہ آپ کے دندان مبارک بھی ماں کے شکم میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو عین حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ تھے، حسن میں بھی اور رنگ و رعنائی میں اور نین و نقوش اعمال میں بھی کہتے ہیں، اعمال میں، ہاں جی، وہ تو پھر جب طبی عمر آئی تو اس میں اعمال بھی ان کے ایسے ہی تھے۔ اور شیش جو ہے اس کا جو عربی ترجمہ کیا گیا ہے وہ عطیۃ اللہ یا ہبۃ اللہ، اللہ کا تحفہ، اور اس میں بھی یہ رہا حضرت آدم اور حضرت حوا کی تسکین کے لیے یہ نام دیا گیا، کیونکہ ہبۃ اللہ بنیادی طور پر لفظ حابیل سے ہی بنا تھا،
اچھا، تاکہ وہ پہلے بیٹے کی یاد بھی جو ہے وہ دل میں قائم رہے، ان کی اپنی حیثیت بھی قائم رہے۔ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خصوصی توجہ حاصل رہی۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی اولادیں تھیں اور ان کو اپنی نیابت کے لیے قرآن اندازی تک کی نوبت ہوئی، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمائی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اتنی اولاد کے باوجود آپ کو صراحتاً وضاحتاً یہ یقین بھی تھا اور اسی حوالے سے تربیت بھی فرماتے رہے کہ آپ کی نیابت اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اچھا جی، یہ اپنا بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام پہلے انبیاء کا جو ذکر ہے وہ اس لیے آپ سے کرتے ہیں کہ آپ کے قلب کو جو ہے وہ تقویت پہنچے۔ یعنی یہ سارے واقعات کے راہ حق میں ان کو کتنی تکالیف راہ عظیمت میں اختیار کرنی پڑی۔ جی حضرت شیس علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، یہ جو انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور ان کے واقعات ہیں، یہ صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ یقیناً ان کے اندر بہت سارا درس اور سبق موجود ہے، حکمتیں۔ جی بالکل، بہت ساری حکمتیں۔ مثلاً حضرت شیس علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے وہ صاحبزادے ہیں جن کو آدم علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے وصال کے وقت اپنے جس صاحبزادے کو وصیت میں فرمائی اور اپنا جانشین بنایا وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے جو ایک حدیث شریف حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا تو آج جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے وہاں سے سفید مٹی لی گئی، اس کو تسنیم کے پانی کے اندر اس کو ملایا گیا، اس کے بعد اس مٹی کو پوری کائنات میں پھیرایا گیا اور تعارف کروایا گیا، اور اس کے بعد وہی نور جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے ماتھے میں چمکتا رہا، پھر آدم علیہ السلام سے وہ نور حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے باقی تو جڑواں اولاد تھی، یہ تنہا آئے، تو اس کی وجہ محدثین نے لکھی کہ یہ نسب مصطفیٰ کی تعظیم تھی اور تکریم تھی کہ آپ اکیلے آئے۔ تو یہاں اب اس وصیت جو آپ نے کی تھی وصال کے وقت اپنے باقی صاحب صرف ان کو وصیت اور اکیلے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، بالکل ایسے، اور ان کے بعد دروازہ بند نبوت کا، کسی طرح کی بھی نبوت ہو، بالکل ذلی بروزی کسی طرح کا جو بھی کہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو وصیتیں آپ نے کی آدم علیہ السلام نے، اس کے اندر ایک تو یہ بات کہ صبح و شام کی جو عبادات ہیں ان کے طریقے بتائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیا، اور خاص بات یہاں غازی صاحب جو سمجھنے والی یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنے نکاح کے لیے پاکیزہ اور طاہرہ خاتون کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ نسب محمدی نے تم سے آگے بڑھنا ہے۔ واہ واہ واہ، کس قدر نسب کا خیال رکھا گیا، اور پھر ان سے یہ کہا کہ تمہارے آگے جو اولاد آئے گی ان کو بھی یہ وصیت کرنا، اور وہ اپنی اولاد کو آگے وصیت کریں کہ وہ نکاح کے لیے طیبہ اور طاہرہ خاتون کا انتخاب کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس سے آگے چلے گا۔ اب خاص بات یہ ہے، حدیث پاک پڑھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا۔ جی اللہ بالکل۔ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام اولاد آدم ان کا سلسلہ حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے، کیونکہ باقی اولاد پھر نہیں رہی، تو تمام اولاد آدم جو ہے وہ شیس علیہ السلام کے ذریعے آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ صحیح، بالکل، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے اس نور محمدی کے کمالات میں سے ہے۔ پھر جب ہم نسب کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ بات فرمائی، اور دوسری یہ فرمائی کہ نسب کے اعتبار سے بہترین نسل کے اندر نسل در نسل میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ میں اس زمانے کے اندر پہنچا جس زمانے میں میں ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام سے ممبر پر جلوہ فروز فرمایا، من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کے بہترین حصے میں مجھے رکھا، 2 گروہ بنائے، عرب و عجم، اور مجھے عرب کے اندر رکھا، اور پھر جب اس گروہ کو تقسیم کیا قبیلوں کے اندر تو بہترین قبیلے کے اندر مجھے رکھا، اور جب اس قبیلے کے خاندان بنائے تو بہترین خاندان کے اندر مجھے رکھا۔ میں نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں۔ جی غازی صاحب، میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک
اور حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر حضرت حوا تک میرے سلسلہ نسب کے اندر جتنے بھی میرے سلسلہ نسب کے لوگ ہیں وہ تمام نکاح کے ذریعے سلسلہ آگے چلتا رہا، وہ تمام اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے۔ تو یہ حضرت شیس علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کے نسب کی کس طرح حفاظت فرمائی اور وہ سلسلہ آگے کیسے چلتا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی اوپر تک جناب آدم تک کوئی ایسا نہیں جو بت پرست ہو۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور میں یہاں ہی سے ایک بات میرے ذہن میں اچانک آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان پر تو الحمدللہ امت تقریباً جمع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت طارق، ان کا ذکر ہمارے سلیبس میں بھی نہیں آتا، اور عام لوگ قرآن مجید کی آیات سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کہ ان کے چچا کا ذکر آزر آتا ہے تو بعض لوگ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہتے ہیں، اور بت پرست نہیں ہو سکتے۔ طارق تھے۔ آذر بت پرست تھا، بت گر تھا، مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہو سکتا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کے والد گرامی حضرت طارق سے ابراہیم علیہ السلام کو منتقل ہوا تھا۔ اور یہ بات قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ اب ہے یہ مشترک ہے باپ اور چچا کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب چچا کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے کیا ہے، چونکہ موضوع نہیں ہے مختصر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، قرآن پاک کہتا ہے کہ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، کہ آپ کی استغفار آپ کے اب کے لیے نہیں مانی گئی، اللہ نے منع کر دیا۔ وہ اس سے وعدہ تھا الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اس سے وعدہ کیا تھا چچا سے، اس نے پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، مانگی نہیں قبول فرمائی اللہ نے، فرمایا وہ مشرک تھا۔ لیکن جو والد کے لیے دعا کی وہ آج تک امت محمدی کی دعاؤں میں نماز میں شامل ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو والدین ابراہیم علیہ السلام صاحبان ایمان تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ دادا بنتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی امت کو یہ تلقین کرتے، اور قرآن مجید کی تلاوت بن گئی وہ آج تک۔ وہ آیہ کریمہ حضرت ابراہیم کی مقبول دعاؤں میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں بھی آج ہمارے پروگرام سے توسط سے یہ بات امت تک پہنچنی چاہیے، اور یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ حضرت طارق علیہ السلام آپ کے والد گرامی تھے، اور وہ نیک انسان تھے، موحد تھے، توحید پر تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، حضور کے نور کے امین تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام جہاں تک ان کا ذکر ہے تو یہ ان مبارک ہستیوں میں ہیں جو جن کی اللہ نے تعریف کی حضور کے اجداد میں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ نے حضور کے تمام آبا کو ساجدین کہا، اور پھر حضور کے آبا و اجداد کی قسم جو اللہ نے اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، حضور کے تمام والدین کی قسم جب اٹھائی تو شیس علیہ السلام ان مبارک ہستیوں میں ہے جن کی قسم خدا نے قرآن میں اٹھائی۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت بابرکت ہستی تھے، بہت کمال تھے، اور ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ جد و جہد کرنی پڑی۔ اچھا، امت میں تفرقہ زیادہ پھیل چکا تھا، قابیل کا پورا قبیلہ انہوں نے ان میں شیطان شامل ہو کے اس نے ان کو مزامیر، گانا بجانا، بناؤ سنگار اور گمراہی پھیلا دی تھی، اور ایک پورا وہ ان کا اثر حضرت حابیل کی جو یہ نسل نیک لوگ تھے ان کی تو اولاد ہوئی نہیں تھی لیکن نیک لوگوں میں بھی پہنچنے لگا تھا۔ سیدنا شیس علیہ السلام نے اس طاغوت کا مقابلہ کیا، جد و جہد کی، اور ساری زندگی لوگوں کو نیکی پر قائم رکھا، اور آپ کو اللہ نے وہ مقام۔ قابیل کی اولاد نہیں تھی، حابیل علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، وہ تو شہید ہو گئے شادی سے پہلے، تو قابیل کی اولاد گمراہ تھی۔ وہ گمراہ لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں غرق ہوئے، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ حابیل جو تھے یہ تو شادی سے پہلے شہید ہوئے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ شیس بدلے میں تالیف قلبی کے لیے شیس عطا کی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ بہت خوش ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کا دل لگتا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت سیدنا شیس علیہ السلام آپ کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو 7 برس تک آپ کے جسم مقدس کے قریب 500 سال کی سفر کی مقدار شیطان کو اللہ نے دور رکھا۔ اللہ آپ کی حفاظت، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی، اور وہ 500 برس کی مقدار ہمیشہ آپ سے دور رہتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی ایک سب سے بڑی خوبی جو نظر آتی ہے بے شمار خوبیوں میں سے،
وہ ایک یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 100 صحائف آسمانوں سے مختلف انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، اور ان 100 میں سے 50 صحیفے صرف حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو عطا فرمائے. تو اس سے آپ کی عظمت جو ہے وہ اور بھی اظہر من الشمس ہوتی ہے. اسی طرح حضرت سیدنا شیس علیہ السلام ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے والد گرامی قدر کا جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ نے خود کہا کہ آپ میرے ابا جی کا جنازہ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا تقدم انت احق منی، آپ آگے بڑھ کے جنازہ پڑھائیں، آپ مجھ سے جنازہ پڑھانے کے زیادہ حقدار ہیں. جی اپنا بشارت حضرت دانیال علیہ السلام. جی حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں، اور بخت نصر جو بادشاہ ہے اس کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی. اس کو کاہنوں نے خبر دی تھی کہ تمہاری بادشاہی کے اندر ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو تمہاری بادشاہی کو اور اس تخت و تاج کو ختم کر دے گا. اچھا ایک بات یہاں پہ میں عرض کروں، تاریخ جب پڑھتے ہیں نا، انبیاء کی تاریخ، اولیاء کی تاریخ، اماموں کی تاریخ، سب کی، یہ بادشاہوں سے ہمیشہ ٹکر ہی رہی ہے. کوئی بیچ میں نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی یا اورنگزیب عالمگیر یا سلطان محمود غزنوی کوئی نکلا ہے. باقی اکثر یہی تاریخ میں دیکھا ہے، اول ازل سے لے کر اب تک یہی کام جاری ہے. حضور کی امت میں یہ شرف رہا ہے کہ شاہان وقت حضور کے غلام بنے ہیں. پہلے انبیاء میں یہ مسئلہ کم ہے، کوئی بھی وہ بادشاہ برسر پیکار ہی رہے. جی تو حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش اس دور میں ہوئی. اعلان تھا بادشاہ کی طرف سے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. جب آپ کی پیدائش ہوئی حضرت دانیال علیہ السلام کی، تو آپ کی والدہ آپ کو غار میں چھوڑ آئیں، اور وہاں خوراک کا انتظام آپ کے لیے اس طرح ہوا کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام جو بیت المقدس میں تھے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو کھانا پہنچائیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں بیت المقدس میں ہوں، وہ عراق میں ہیں، تو یا اللہ میں کھانا ان کو کیسے پہنچاؤں گا؟ تو حکم ہوا کہ آپ کھانا تیار کریں، وہاں پہنچانا ہمارا کام ہے. جب کھانا تیار ہوا تو ایک فرشتے حاضر ہوئے، وہ آپ کو لے کر اس غار تک گئے. دانیال علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کھانے کے لیے حکم آپ کو کس نے دیا؟ تو کہا مجھے اللہ نے حکم دیا. اب بڑی دلچسپ بات، انہوں نے کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو کہا جی آپ کا نام لیا ہے. تو پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، اور اس کی شکر گزار بندوں کو وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے. واقعی نہیں بھولتا. جی تو وہ خوراک کا انتظام جو تھا وہ آپ کے لیے ہوا، اور وہ خوراک آپ کو وہاں پہنچی. جب آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے تو اس وقت بخت نصر کو خبر ہوئی، اور اس کے حکم پر جیسا آپ نے بیان کیا انٹرو میں کہ آپ کو گڑھے کے اندر، کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور شیروں کی ڈیوٹی لگائی گئی، شیر اور شیرنی. اور روایات میں ہے کہ شیرنی آپ کو دودھ پلایا اور چاٹتی تھی محبت کے ساتھ. یعنی اس قدر حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا حفاظت. یہ شیرنی کی ڈیوٹی کیوں لگی، اس پہ غور کرنے والی بات ہے. جی ہرنی کی بھی لگ سکتی تھی نا. جی بالکل ایسی رہی ہے ہرنیوں کی ڈیوٹی، اولیاء کرام کو پلاتی نہیں ہیں. اس لیے کہ شیرنی ہو سامنے، جو کوئی حملہ آور آئے وہ سیکیورٹی بھی کرتی تھی اور خدمت بھی کرتی تھی. یہ اصل بات. تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر جو ہے پھر پرورش پائی، اور شیروں کے ذریعے آپ کی حفاظت کی گئی. آپ کی تدفین بعد میں ہوئی. اس کے بارے میں صرف ایک بات میں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر تدفین کی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری تدفین امت محمدیہ کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے. جی بالکل، اس لیے وہ ان کی خواہش پوری ہوئی، اور جب قلعہ تستر فتح ہوا تو اس وقت پھر ان کی تدفین کی گئی. جی حضرت دانیال علیہ السلام جو ہیں قلعہ تستر جب فتح ہوا تو اس وقت حضرت ابو العالیہ کی روایت ہے کہ ایک تخت وہاں موجود تھا اور ایک میت تھی، اور اس کے ساتھ کچھ ایک صحیفہ رکھا گیا تھا. تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ جب قحط سالی ہوتی ہے تو اس میت کو یہاں لاتے ہیں تخت پر، تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. اس صحیفے کے اندر آنے والے جو واقعات ہیں ان کی خبریں تھیں. تو بعد میں جب پوچھا گیا حضرت ابو العالیہ سے کہ وہ کون تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے. اچھا پروفیسر اپنا بشارت، وہ میت تو اس کو ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے وہ کہتے ہیں ان کی رگوں میں خون چلتا ہوا بھی نظر آ رہا کے اندر بھی سارا، رگوں کے اندر تو وہ جو دل کی دھڑکن بھی محسوس ہو رہی تھی. اس لیے انبیاء کرام تو زندہ ہوتے ہیں. ان کا جست اطہر تھا، بس وہ جست اطہر ان کا جست اطہر تھا. میں نے کہا اس لیے کہ لوگ اس سے نہ کوئی غلط مطلب نکال لیں. تو اس کے توسل سے وہ لوگ بارش طلب کرتے تھے، اور جب وہ لاتے تو بارش برستی. اس کے بعد یہی حضرت فاروق اعظم کا دور تھا. تو اس کے اندر یہ روایت کیا ہے کہ نہر کا پانی روک کر 13 قبریں کھودی گئیں، اور ان میں سے ایک قبر کے اندر ان کی تدفین کر کے تو مٹی ڈال دی گئی تاکہ پھر یہ بعد میں معلوم نہ ہو سکے کہ کس قبر کے اندر ان کی تدفین ہوئی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک نبی کے توسل میں کتنی پاور ہے کہ
کہ ان کے جستے اتھر کو جب بھی لایا جاتا تو بارش برسنا شروع ہو جاتی. تو یہ حضرت دانیال علیہ السلام جو تھے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پاس موئے مبارک تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے ان کو عطا کیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو لے کے نکلتے, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے, تو بادل جو تھا وہ سایہ کرتا تھا. سبحان اللہ, شاہ ولی اللہ نے لکھا. تو وہ انبیاء کرام کے جو اجساد مبارکہ ہوتے ہیں یا ان سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کا لباس, ان کا کرتا, سیدنا یوسف علیہ اجازت دیں تو میں عرض کروں, حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, آپ قید تھے, وہی بادشاہ والی بات پھر آگے شیر میں ڈالا, جی وہ جیل میں ڈالا ہوا تھا آپ کو, تو بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک راہب نکلتا, وہ ہاتھ بلند کرتا تو بارش برسنا شروع ہو جاتی. مسلمان 3 دن نماز استسقاء پڑھتے رہے, بارش نہ ہوئی, تو بادشاہ پھر مجبور ہو کہ آپ کے پاس آیا کہ اب آپ ہی آئیں تو مسئلے کو آپ حل کریں کہ لوگ پھر آپ لوگوں کا دین جا رہا ہے. جی, تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ راہب کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے لے لو. جب وہ لے لیا تو اس سے کہا کہ اب تم مانگو بارش, تو وہ بادل جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے اور دھوپ نکل آئی. تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نبی کی ہڈی ہے, یہ اس کے وسیلے سے بارش مانگتا ہے, اس کا کمال نہیں ہے, یہ اس نبی کی اس ہڈی کا توسل اور اس کی طاقت ہے, اور وہ نبی کی ہڈی اس طرح کوئی شہید ہوئے ہوں گے اور اس میں کوئی جسم ان کا زخمی ہوا اور تدفین سے پہلے وہ ہڈی اس نے سنبھال لی. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ہڈی کی پاور اتنی ہے, تو ذات کی پاور اور اس کی طاقت کا اور اس کے توسل کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اور پھر جستے اطہر تو جستے اطہر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو یہاں تک فرمایا کہ صرف کھڑکی کے اندر ایک سوراخ ایسا کر دو کہ قبر رسول اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے, اور کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ تعلق جو ہو جائے گا, سوراخ ہو جائے گا اور کوئی پردہ نہیں رہے گا, تو خود بارش برسنا اب تک ہے وہ کھڑکی. اس کو عام الفتق کہا گیا. وہ سال کے جب جانور اس قدر پھول گئے کہ چربی کی وجہ سے پھٹتے تھے, اور سبزہ اس قدر اگا, اس قدر بارش برسی. تو یہ جو توسل ہے, اس کا حکم قرآن نے دیا, نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. حضرت فاروق اعظم حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے. انسانی فطرت بھی ہے. مثلا آپ نے دیکھے نا, جب کوئی بندہ مانگتا ہے آ کے, تو وہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کا صدقہ دے دیں, یا کوئی آپ کے عزیز کا, کسی دوست کا, آپ کے والدین کا نام لیتا ہے, تو آدمی کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے نا, یہ انسانی فطرت میں بالکل ہے. بالکل ہے حضور. اصل میں ہمارا مضمون رہ جائے گا سیدنا دانیال علیہ السلام, بہت ہی اللہ کے ایسے برگزیدہ نبیوں میں جن کی عزت یہودیت میں بھی, مسیحیت میں بھی اور مسلمانوں میں بھی ہے. صحیح ہے. اور آپ نے وہ دانیال نام بھی رکھتے ہیں. جی ہاں, آپ نے حضور علیہ السلام کی بشارت جن لوگوں نے واضح انداز میں دی, جن انبیاء نے نام لے کر, ان میں شامل ہیں. اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بشارت دی تھی. آپ 2 نبیوں کی بشارت دینے 800 برس پہلے ہوئے نا, 800 برس پہلے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 300 برس پہلے حضرت عیسیٰ سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بالکل 300 برس, 550 برس. جی عرصہ 538 قبل مسیح کی بھی ہے ان کی, 538 قبل مسیح. ٹھیک ہے, لیکن 800 اگر بنائیں تو 300. ان کا زمانہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بعد کا ہے, صحیح معلوم نہیں. ابھی بعض لوگ, کئی لوگ سوال کر رہے ہیں ان کی اولادوں کا, ان کے بچوں کا. تو میں یہ بات کہہ دوں, یہ پری ہسٹورک پیریڈ میں ہمارے پاس چیزیں ریکارڈڈ نہیں ہیں. انسانی ہسٹری کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھائی 1,24,000 انبیاء کرام آئے, 26 کا ذکر تقریباً قرآن حکیم میں ہے. باقی جو کتابوں میں ملا جلا کے 50 بنتے ہیں نا احمد صاحب, 55 اتنے ہی بنتے ہیں. باقی کا ہمیں پتہ ہی نہیں, نہ ان کے اسماء گرامی کا پتہ, نہ ان پہ آنے والی کتابوں کا پتہ, نہ صحائف کا پتہ, سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ صحائف کے کچھ صفحے ڈاکٹر امید اللہ نے تلاش کیے. جی, سیدنا دانیال علیہ السلام کو اللہ نے بہت کمال عطا کیا تھا. جب ان کو خوراک پہنچا دی حضرت ارمیا نے, تو وہاں پر ان کی جو دعا تھی میں چاہتا ہوں جی ضرور پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ نے اس وقت دعا کی, جب ان سے پوچھا نا کہ اللہ نے میرے لیے کھانا بھیجا, میرا نام لیا, انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے ایک دعا کی, وہ موجود ہے حدیث پاک میں. اس کو امام ابن ابی دنیا نے اپنی اسناد صحیح کے ساتھ بیان کیا. آپ نے دعا کی, فرمایا الحمدللہ الذی لا ینسیٰ من ذکرہ, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں
جو خدا اپنے ذاکر کو نہیں بھولتا، واہ، اپنا ذکر سبحان کرنے والوں کو نہیں بھولتا. والحمدللہ الذی یجیب من دعاہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جواب دیتا ہے اپنے پکارنے والے کی پکار کا. اور پھر دعا کی فرمایا والحمدللہ الذی من وثق بہ لم یکلہ الی غیرہ، جو اس پر اعتماد کرتا ہے اللہ پر، اس کی تمام تعریفیں کہ اپنے اعتماد کرنے والے کو اپنے غیر کی طرف نہیں جانے دیتا. پھر فرمایا والحمدللہ الذی یجزی بالاحسان احسانا، وہ اللہ جو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے اس کی تعریف. والحمدللہ الذی یجزی بالصبر نجاتا، صبر کے ساتھ نجات عطا فرماتا ہے جو رب، اس کی تعریف. والحمدللہ الذی هو یکشف ضرنا وکربنا، جو ہماری تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرتا ہے اس رب کی تعریف. والحمدللہ الذی یقینا حین یسوء ظننا باعمالنا، فرماتے ہیں جب ہمارا ظن برا ہونے لگتا ہے تو ہمارے یقین کو پھر قائم کر دیتا ہے اس رب کی تعریف. والحمدللہ الذی هو رجاؤنا حین تنقطع الحیل عنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جب ہمارے ہیلے ختم ہونے لگتے ہیں تو وہ ہماری ارادوں کو، ہماری امیدوں کو مضبوط کر دیتا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حضرت دانیال کی خبر دے گا، بتائے گا ان کے جسم اقدس کے بارے میں، حضور نے فرمایا تھا اس کو جنت کی بشارت دے دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا کہ جس دن کی بشارت دی اس کو جنت کی بشارت دے دو. واہ 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 واہ، یعنی اس درجے کے نبی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. جی حضرت دانیال علیہ السلام پہ کوئی بات آپ کا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے بہت زیادہ فضائل اور آپ کے حالات ہمیں میسر آتے ہیں. تو ایک ٹرم کے اندر تو وہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، آپ حضرت دانیال علیہ السلام کے جسد مقدس کے پاس سے گزرے. اچھا، تو اس وقت یہ امام ابن ابی دنیا کی کتاب الحواتف، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب اس کے پاس سے گزرے تو اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام کے جسد مبارک سے یہ دعا آ رہی تھی، سبحان من تعزز بالعزہ وقہر العباد بالموت، پاک ہے وہ ذات جو اپنے سے محبت کرنے والوں کو عزت کے تحائف عطا کرتی ہے اور جو اللہ کا انکار کرے پھر اس کو آخرکار ذلیل کر کے اس کو موت عطا کرتی ہے ناراضگی کے عالم میں. تو یہ جملہ بعد از وصال بھی آپ کے زبان فیض ترجمان سے عطا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا جواب آ رہا تھا. اور آپ فرماتے ہیں، امام ابن ابی دنیا نے نقل کیا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے جو ابھی میں نے پڑھے ہیں، جو یہ کلمات پڑھتا رہے تو آسمانوں کے مکین اور زمینوں کے تمام نوری روحانی مخلوق وہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے. اسی طرح حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے تفسیر البیان شریف کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جس آدمی کے دشمن زیادہ ہو جائیں، جو مقبول ہوتے ہیں تو ان کے لیے دشمنی کرنے والے بھی حاسدین بھی کثرت سے ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ بالدانیال من الجب بالجب من شر الاسد. یہ جملے بولتا رہے کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں حضرت دانیال علیہ السلام کے وسیلے سے دشمنوں کے شر سے، چاہے وہ شیر کی شکل میں ہو یا کسی انسانی شکل میں ہو. تو جو آدمی یہ جملے پڑھتا رہتا ہے تو وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک میں ہمارا چونکہ موضوع یہ دونوں رکھے گئے تو دونوں میں ایک روایت مشترکہ بھی ہے، میں وہ بھی پیش کرنا چاہوں گا. حضرت شیس علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ جتنے انبیاء آنے تھے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چھڑیاں بھی عطا فرمائیں. اچھا، ہاں جی. اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بکس بھی عطا فرمایا، صندوق بھی عطا فرمایا، جس میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اور ان کی شبیہیں موجود تھیں. اچھا. اور پھر یہ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے منتقل کیا. اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ منتقل ہوتا ہوتا یہ ٹائم آ گیا، حضرت ایک وقت آیا کہ جب اس کو مستور کر دیا گیا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے. حضرت سکندر ذوالقرنین کا جب دور آیا تو یہ وہاں تک پہنچے. وہاں جا کر انہوں نے یہ صندوق نکالا اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں یہ بیان کیا ہے، بڑی طویل روایت دی ہے، اس میں یہ جملہ انہوں نے کوٹ فرمایا اور ابتدا میں غالباً 13 نمبر حدیث ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ شبیہیں لے کر انبیاء کی پھر نئی شبیہیں تیار کی.
اور وہ شبیہیں شاہ روم کے اپنے محل کے اندر موجود تھی. جب صحابہ اکرام کچھ اس کو دعوت اسلام دینے گئے تو اس نے ایک ایک تصویر دکھائی. پہلے وہ کہنے لگے یہ تصویر دیکھو, کیا تمہارے نبی یہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں. انہوں نے کہا یہ آدم ہے, یہ تمہارے ہو نہیں سکتے. پھر اس نے کہا کہ یہ ہیں, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ شیز ہے. ایک ایک کا پھر حضور کی بات ہے تو کہنے لگے ہاں یہ ہمارے حضور علیہ السلام ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ بتاؤ یہ تصویریں آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس وقت شاہ روم نے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام نے تیار کر کے دی. تو یہ اس طرح کا ایک سلسلہ. انہوں نے پھر کہا تھا کہ آپ مجھے, ہم اپنے نبی کو تو پہچان گئے, اب دوسروں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم کیسے مانے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا دانیال علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں ہے؟ یہ انہوں نے ساری تیار کی اور من جانب اللہ یہ زمین پر آئی ہے. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. نیک کام میں یقینی کامیابی کے لیے ہے. اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیہ کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ تعالی یقینی کامیابی ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کوئی بھی شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, راز اس وقت تک آپ کا غلام ہے جب تک آپ نے اسے کسی سے بیان نہیں کیا, لیکن جب اسے بیان کر دیا تو اب آپ اس کے غلام ہو گئے.